السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اردو کی دوسری کا ایک اور سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سبق نمبر 38 ہے۔ اس سے پہلے دو اسباق ہم لوگوں نے نظم کے پڑھے تھے۔ یہ تیسرا سبق ہے نظم کے سلسلے میں، تو چلیے اسے بھی ہم پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی ہیڈنگ ہے 4 شخصوں کے لیے جنت بہشت ہے۔ جنت کے معنی بھی بہشت کے ہیں اور بہشت کے معنی بھی بہشت۔ وہ کون اشخاص ہیں جن کے لیے جنہیں جنت ملے گی؟ تو چلیے اس سبق کو شروع کرتے ہیں بلا تاخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 شخصوں کے لیے جنت بہشت ہے۔ بہشت ہے۔ دیکھ ہے اس طرح سے فرما دیا حضرت خیر البشر نے برملا۔ خیر کے معنی بہتر، بشر معنی انسان، یعنی انسانوں میں بہتر حضرت نے کھلم کھلا یہ بات بتا دی۔ دل میں ہر تابع اسلام کے، دل میں ہر تابع اسلام کے مجھ کو جنت اب کسی ڈھب سے ملے، اور جنت 4 شخصوں کے لیے، اور جنت 4 شخصوں کے لیے رات اور دن منتظر ہے شوق سے۔ پہلے وہ ہے جس نے کھانا دے دیا، پہلے وہ ہے جس نے کھانا دے دیا، پیٹ کے بھوکے کو از بہر خدا۔ بھوکے پڑھیے گا، بھوکے نہیں، بھوکے، پیٹ کے بھوکے کو از بہر خدا۔ دوسرا کپڑا پہنایا شوق سے، جس نے ننگے کو خدا کے واسطے۔ تیسرے جس شخص نے روزہ رکھا، روزہ رکھا، تیسرے جس شخص نے روزہ رکھا، رکھا پڑھیے گا اس لیے کہ آگے صفا آ رہا ہے، رکھا نہ پڑھیے گا۔ تیسرے جس شخص نے روزہ رکھا ماہ رمضان کا بصد شوق و صفا۔ اور چوتھے جو پڑھے قرآن کو، اور چوتھے جو پڑھے قرآن کو صدق دل سے اے محبان کو۔ چلیے اس کی تشریح کیے دیتے ہیں۔ 4 شخصوں کے لیے جنت بہشت ہے، بالکل ظاہر ہے کہ 4 آدمی کے لیے جنت ہے۔ دیکھ ہے اس طرح سے فرما دیا، یعنی اے لوگوں دیکھ لو، یاد رکھو، سنو، اس طرح سے فرما دیا۔ کس نے فرمایا، کس نے کہا؟ حضرت خیر البشر نے برملا۔ خیر البشر یعنی بہتر انسان، انسانوں میں سب سے بہتر کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا یہ فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ برملا کے معنی کھلم کھلا۔ دل میں ہر تابع اسلام کے، یعنی اسلام کی جو پیروی کرتا ہے ہر ایسا شخص
مجھ کو جنت اب کسی ڈھب سے ملے، یعنی اسلام کا ماننے والا ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمیں جنت کسی بھی طریقے سے مل جائے، چاہے جہاں جگہ ملے جنت میں، لیکن جنت بہرحال مل جائے، یہ خواہش ہوتی ہے مسلمانوں کی۔ اور جنت 4 شخصوں کے لیے، تو لہذا ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جنت مجھے ملنی چاہیے اور میں جنت کا خواہش مند ہوں، لہذا مجھے مل جائے، میری تمنا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جنت 4 شخصوں کے لیے۔ کون کون شخص ہیں؟ ان شخصوں میں ہونے کی کوشش کرو، ان آدمیوں میں ہونے کی کوشش کرو، تو انشاءاللہ تمہیں جنت ضرور مل جائے گی۔ اور جنت 4 شخصوں کے لیے رات اور دن منتظر ہے شوق سے، یعنی دن اور رات انتظار کر رہی ہے شوق سے، یعنی یہ کہ مسلمانوں تم جنت کی تلاش میں لگے ہوئے ہو اور جنت تمہاری تلاش میں ہے ایسے لوگوں کی، تم میں سے جو اس خوبیوں کے ماہر ہوں گے، اس خوبی کے کرنے والے ہوں گے اور یہ صفات ان کے اندر ہوں گی۔ پہلے کیا ہے؟ پہلا شخص، پہلے وہ ہے جس نے کھانا دے دیا۔ جس نے کھانا دے دیا، کس کو دیا؟ پیٹ کے بھوکے کو از بہر خدا، یعنی خدا کے واسطے جس نے کھانا کھلایا بھوکوں کو، اور تو یہ ایسا شخص کیا ہوگا؟ جنت میں جائے گا۔ تو لہذا بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ مسلمانوں کی پہچان ہے اور یہ پہچان ہونی چاہیے، لیکن آج یہ پہچان ہم سب کھو رہے ہیں۔ اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ مہمان آتا ہے تو منہ وغیرہ پھولنے لگتا ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ کب چلا جائے، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک تو مہمان کی بات عارضی طور سے آ گئی، لیکن اصل یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غریب ہوں، مسکین ہوں، ان کو کھانا ضرور کھلائیں۔ دوسرا، کپڑا پہنایا شوق سے۔ پہلا شخص تو وہ ہے جس نے کھانا کھلایا، دوسرا شخص وہ ہے جو جنت میں جائے گا جس نے کپڑا پہنایا شوق سے، جس نے ننگے کو خدا کے واسطے، ننگے کو خدا کے واسطے، یعنی جس کے پاس کپڑا نہیں تھا پہننے کو، پھوٹے پرانے کپڑے تھے، تو ایسے شخصوں کو اگر کوئی کپڑا پہنا رہا ہے، دے رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ تیسرے، جس شخص نے روزہ رکھا، تیسرا شخص وہ ہے جو روزہ رکھے ماہ رمضان کا بسط شوق و صفا، یعنی رمضان کے روزے کو نہ چھوڑے بلکہ اس مہینے کا، یعنی رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے اور صدق دل سے، سچے دل سے اور 100% 100% اخلاص کے ساتھ رکھے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ اور چوتھے، جو پڑھے قرآن کو، اور چوتھا شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہو، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہو، دوسروں کو پڑھاتا ہو، یہ ایسے شخص بھی کس میں آئے گا؟ جنتیوں میں۔ صدق دل سے اے محبان کو، یعنی اے اسلام کو چاہنے والے، اگر تم صدق دل سے قرآن پڑھتے ہو تو یاد رکھو تمہیں بھی جنت ملے گی۔ تو اب قرآن پڑھنے کی اہمیت، فضیلت اور افضلیت اس سے ثابت ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ ہیں کہ بچوں کو انگلش میڈیم میں ڈال دیتے ہیں اور قرآن پڑھنے کی طرف ہمارا شوق بھی نہیں جاگتا۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ بچوں کو پہلے قرآن پڑھائیں، دین کی باتیں بتائیں، اور اس کے بعد جہاں پڑھانا ہو پڑھانے کی آپ کوشش کریں، لیکن پہلے اسلام کی اہم بنیادی باتیں، بلکہ اچھی گہرائی والی باتیں ان کو آنے لگے تب جا کر کے اسے اسکول میں ڈالنا چاہیے، تاکہ ہمارے بچے مسلمان ہوں، دوسروں سے رعب نہ کھائیں اور اسلام کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ اسلام کتنا امن و شانتی کا مذہب ہے اور اس نے دنیا کو کیا دیا، اور اسلام کے چھوڑنے کی وجہ سے، اسلام کے رول کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے لوگ کتنے دور ہو رہے ہیں اور دنیا کس ضلالت و گمراہی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ اسی وقت معلوم ہوگا جب ہم اسلام کو پڑھیں گے، پرکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، تب جا کر کے ہم دوسروں کے لیے نمونہ بن سکیں گے۔ تو ان 4 شخصوں میں ہمیں ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلا، کھانا کھلانا ہے بھوکوں کو۔ دوسرا، اگر کسی کے پاس کپڑے نہ ہوں تو اسے کپڑے ضرور لا کر دیں تاکہ ان کی بے عزتی نہ ہو، اور معاشرے کے ساتھ
وہ صحیح طریقے سے زندگی گزار سکیں اور کم ہمتی کا شکار مسلمان نہ ہوں۔ تیسرے، رمضان المبارک آئے تو اس کے روزے بھی ہمیں رکھنے ہیں، لیکن آج افسوس صد افسوس کہ مسلمان روزے نہیں رکھتا، اور بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہونے لگی ہے کہ